اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقضوا الإيمان ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. صدق الله العظيم. سورہ ہود کی 83 آیتیں ہو گئی. یہاں رب کریم فرماتا ہے اور وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ ہود شعیبہ، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب علیہ السلام کو بھیجا. مدین قوم مدین یا شہر مدین کی طرف. مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ایک فرزند کا نام تھا. ان کی اولاد کو قبیلہ مدین اور ان کی بستی کو قریہ مدین کہا جاتا ہے. قال یا قوم، شعیب علیہ السلام نے بڑی پیار سے سمجھا، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، اور وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو. اس قوم نے پیمانے چھوٹے بڑے اور ترازو کے پاٹ کم زیادہ رکھے ہوئے تھے. چھوٹے پیمانوں اور ہلکے پاٹوں سے دیتے تھے اور بڑے پیمانے اور بھاری باٹوں سے لیتے تھے. جو بڑی چیزوں، کوئی ایسے آلے پہلے ہوتے تھے، اب تو نہیں ہیں، لکڑی کے لوہے کے بنے ہوتے تھے. تو لینے والا بڑا کہ زیادہ لے لوں اور بیچنے والا چھوٹا. اس میں ایک لطیفہ مجھے یاد آیا. ایک دکاندار نے، وہ پتھروں سے بنا لیتے نا، تو 5-5 کلو کا ایک لوہے کے بھی بنے ہوتے، اس نے پتھر کے بنائے تھے. تو جس سے بیچتا تھا اس کا نام رکھا جاتا الحمدللہ. وہ چھوٹا تھا جس سے بیچتا تھا، اور جس سے خریدتا تھا اس کا نام تھا سبحان اللہ. بولے یاد رکھنا وہ پتھر سبحان اللہ، یہ الحمدللہ. کہ میں جب تم کو کہہ دوں نا کہ سبحان اللہ تو یہ بڑا والا دے دینا، اور میں جب کہہ دوں کہ الحمدللہ چھوٹا والا دے دینا. بیٹا پک گیا، سبق پکا دیا. اب کوئی گندم لے کر آئے، بیچ رہا ہے، تو اب بیٹے کو بولتا ہے یہ پتھر دے دینا ذرا. بولے ابو کون سا والا؟ بولا سبحان اللہ. اب تو میں پتھر کا بھی پتہ نہیں ہے. ہاں وہ بڑا والا لیا تو چلو زیادہ ہے. اور جب کسی کو دینا تھا، ابھی وہ چینی لینے آئے، کوئی اور چیز لینے آئے، تو بولے یہ ذرا یہ 5 کلو کا وہ دے دینا، ڈیلا یا پتھر وغیرہ. بولے کون سا؟ اور بولا الحمدللہ. تو وہ بھی نہیں جانتا، تو وہ اٹھا کے لے آتا تھا.
تو یہ اس قوم کی بیماری. اچھا اس قوم ایک ناپ اور تول میں غداری سے قوم برباد ہو رہی ہے, اور ہمارے اندر پتہ نہیں کون سی بیماری ہوگی جو ہمارے اندر نہیں ہوگی. بیماریاں پائی جاتی ہیں ساریاں. اللہ معاف کرے, پیارے نبی کی امت ہے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. انی اراکم بخیر, بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں, بڑے اچھے کاروبار ہیں. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط, اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے. محیط, واللہ محیط بالکافرین, 19 برات میں ہم نے پڑھا تھا. ایسا عذاب جس سے کوئی بچ نہ سکے. خیال ہے کہ جب گناہ عام ہو جائے تو عذاب آتا ہے جس میں بے گناہ جانور اور بچے بھی گرفتار ہو جاتے ہیں. اس کو عذاب محیط تو کہتے ہیں. محیط تو گھیرنے والا, اس میں فاعل. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا, اے میرے قوم پورا کرو الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, تول اور ناپ, ناپ اور تول بالکل بالقسط, انصاف کے ساتھ. کوئی ہارے پھیری فیاری نہیں کہ چلو زیادہ دے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کم نہ دینا. آپ لے رہے ہیں تو آپ کا اختیار ہے, آپ کی اس میں اب کم لے لے کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑا کم ہے بولے چلو ٹھیک ہے کلو ہو گیا, لیکن زیادہ نہیں لینا. ہم اس کا الٹ کرتے ہیں. انہوں نے پاکستانیوں نے, ہمارے بھائیوں نے, انہوں نے ایسے ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے. بہت سارے پہلے وہ ہاتھ کا ہوتا تھا نا, اس میں ان کا بڑا ملکہ ہوتا تھا. وہ ایسے انداز سے وہ کرتے تھے کہ پھر ہم ان سے پوچھتے تھے کیسے کرتے ہو, جیسے ہم ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں. اب پیٹرول پمپ والا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کیا کرتے ہیں, یہ بچہ پیٹرول پمپ میں کام کر رہا تھا, تو پھر یہ جب نکلا تو پھر یہ ان کے راز بتاتا ہے کہ ہم پھر کیا کیا کرتے تھے. یہ میڈیکل میں ہے تو عابد کو پتہ ہے کہ آپ کیا طریقے کرتے ہیں. یہ پورے پھول پھر ان کے کھول دیتے ہیں کہ یہ طریقے ہوتے ہیں. یہ پھر اس فن والے سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ڈنڈی مارتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ یوں ہوتا ہے, پھر یوں ہوتا ہے, تیل ڈالتے تو یوں ہوتا ہے, یہ دوائی دیتے تو پھر یوں ہوتا ہے, لیتے ہیں تو اتنا لکھا ہوتا ہے, 10% جو ہے نا ڈسکاؤنٹ ہے, اور ادھر جو ہے نا لیتے ہیں اور دگنا لیتے ہیں, 50 کی دوائی 100 کی بیچ رہے ہوتے ہیں. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو. معلوم ہوا کہ کفار بھی معاملات کے مکلف ہیں, اگرچہ عبادات شرعاً ان پر واجب نہیں. لہذا کافر پر نماز فرض نہیں, مگر ٹھیک تولنا اس پر بھی لازم ہے. چوری کرنا اس پر بھی حرام ہے. لہذا کافر کو مسلمان سے سود لینے سے حکومت اسلامیہ روکے گی. معاملات کی خرابی سے کفار پر دنیا و آخرت میں عذاب ہوا اور ہوگا. رب فرماتے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, سورہ تکویر, کہ اس بچی کو جو زندہ درگور کر دی گئی تو اس کے کفر کے علاوہ اس قتل کا سزا تو ہوگی. اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو, ڈکیتیاں چوریاں نہ کرو. بقیت اللہ خیر لکم, اللہ کا دیا جو بچ رہے ہے آپ کے پاس, جو آ جائے حلال, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم یقین رکھتے ہو, ایمان والے ہو, باور کرنے والے ہو, جو بچتا ہے حلال وہ کافی ہے. آپ کو 100 میں 10 روپے بچ رہے ہیں بس کافی ہے, ہیر پھر نہیں کرو. اس سے معلوم ہوا کہ حلال میں برکت ہے, حرام میں بے برکتی. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یہ لفظ کے ساتھ میرے ایک شاگرد وہ کہتے ہیں اب ترجمہ میں بعض آیتیں بتا دیتا ہے, جیسے میں نے یاد بتایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اس سننے والے کہتے کیا معنی؟ بولے آپ کو تو پتہ ہے نا کہ بھائی اس معنی ہے, لیکن ہم سننے والے کہتے پتہ نہیں کیا معنی اس نے کیا بولا. تو وہ شاگرد کا ذہن میں خیال آیا, یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے, محو کرتا ہے. ویربی الصدقات, اور زیادہ بڑھا دیتا ہے صدقے کو.
اب دیکھیں ایک مثال کہ اس کی مثال کے خارج میں اس کی مثال کیا ہے. دیکھیں بکری جو ہے نا وہ کتنے عرصے بعد بچے دیتی ہے؟ کافی دنوں بعد، بمقابلے سگ کے. یہ سگ لفظ ابھی میں نے بتایا، ٹھیک ہے نا، کہ بعض کلمات ممبروں پر اور اچھی محافلوں میں اچھے نہیں لگتے. یاد آؤگے نا آپ کو کہ سگ کا اردو تو آپ کو یاد ہے نا. اسامین میں سے کسی کو نہیں آتا تو چلو ان کو بھی بتا دے، کتا، ہاں، سپے. لیکن یہ فارسی میں ہے سگ، تو اس لیے سگ کا لفظ اتنا برا نہیں لگتا. ویسے بعض چیز بہت سارے ایسے کلمات ہیں کہ ہم ایک زبان میں اس لفظ کو استعمال کر سکتے، دوسرے میں نہیں کر سکتے. اس میں بہت انتہائی ذہن پر ایسے گندا لگتا ہے وہ لفظ. تو سگ جو ہے بمقابلے غنم بکریوں کے زیادہ بچے دیتے ہیں. بکری 2-4 دے گی، لیکن سگ ایک ساتھ دردن جور بچہ دے دیتے ہیں. اب دوسری طرف دیکھیں کہ سگ جو ہے وہ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں بمقابلے بکریوں کے. ہزاروں کی تعداد سے ریوڑ چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سگ کو کوئی ذبح کر کے کھاتا نہیں. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بولیں گے نہیں چائنا والے تو پنجروں میں بند کیا. میں نے بولا تیری بھی خیر نہیں ہے. ہاں، سگ کو غریبوں کو بھی بند کیا ہے. وہ کہتے چل ایسے قوم کے ہاتھ پہ چڑھ گیا. ان کے علاوہ بھی کوئی کھاتے ہیں. یہ جنگلی لوگ، بہرحال وہ شاذ و نادر ایسے کچھ دنیا میں ہوں گے، لیکن اکثریت نہیں، بالکل القلیل کالمعدوم کے طور پہ نہیں کھایا جاتا کتا. پھر بھی ان کے ریوڑ نہیں ہیں. اور بکریوں کے اتنا تعداد سے ذبح ہوتی ہے. تو یہ ہے وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ جس کو گھٹائے آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں حرام کو میں گھٹاتا ہوں، سود کو میں گھٹاتا ہوں. بولا جو تمہارے لیے بقیہ ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور سود نہ، یہ حرام اور پلڑے میں جو ہے یہ چیزیں نہ کرو. اچھا، یہاں بقیت اللہ کا معنی کیا؟ امام محمد جعفر محمد بن جریر طبری کیا کہتے ہیں کہ مجاہد نے کہا بقیت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یعنی تم جو ناپ تول میں کمی کر کے مال جمع کر رہے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کا ثواب تمہارے پاس باقی رہے گا. قتادہ نے کہا اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو حصہ مقرر کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں جو مال دیا ہے تم صرف اسی پر قناعت کرو. ہاں، دولت مندی کیا ہے؟ قناعت، القناعت. بس دولت مند کون ہے؟ جو قانع ہے، ورنہ پیٹ انسان کا بھرتا تو نہیں ہے نا. وہیں تمہارے لیے بہتر ہے. یا تمہارے لیے تمہاری عبادتوں کا جو ثواب مقدر کر دیا وہی تمہارے لیے بہتر ہے. اس لیے ناپ تول میں کمی کر کے مال جمع کرنے کے بجائے اس مال پر قناعت کرو جو تمہارے تقدیر میں ہے. کیونکہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں شخص صادق اور امین ہے اور وہ خیانت کرتا ہے، نہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، تو لوگ اس پر اعتماد کریں گے اور تمام معاملات میں اس کی طرف رجوع کریں گے. تو اس پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے. اور جب کوئی شخص بدیانتی اور خیانت میں مشہور ہوگا تو لوگ اس سے معاملات نہیں کریں گے اور اس پر رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے. اور اگر بقیت اللہ کو ثواب پر محمول کیا جائے تو مطلب بالکل واضح ہے کہ کیونکہ یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب باقی رہے گا. اور اگر بقیت اللہ سے مراد اللہ کی رضا لی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی رضا سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ ارزقنا یا رب. تو اس آیت کا واضح معنی یہ کہ پوری ناپ تول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو حلال نفع باقی رکھا ہے اس مال سے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کمی کر کے حاصل کرتے ہو. بقیہ کافی واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر قناعت کی توفیق دے. اولاد بھی پھر نیک، گھر والے بھی نیک، صرف یہ رزق حلال کی برکتیں ہوتی ہیں. تو شعیب علیہ السلام فرماتے وما انا علیکم بحافظ،
میں کوئی تم پر نگہباں نہیں ہوں. شعیب علیہ السلام کے دین میں جہاد نہ تھا، صرف زبانی تبلیغ کا حکم تھا. آپ نے تمام دن واعظ ان کو کیا، آواز فرماتے تھے، اور اور تمام رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب علیہ السلام، الصلاۃ تأمرک، کیا تمہاری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہے؟ ایک فسادی ہے، وہ کہتے ہیں یار تم کہتے ہیں معراج کے واقعہ میں نماز فرض ہوا. تو وہ ایسے بے وقوف، اللہ کی پناہ، آپ تو زندہ نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار یہ نماز تو ابراہیم علیہ السلام ہی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، وہاں کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ. ایسے بے وقوف اس نے عوام کو جو بنایا تھا نا، اللہ کی پناہ. اور عوام بھی تو کلا نام جانوروں کی طرح ہے نا. اللہ ہدایت دے، بولو آمین. حضور نے ایک چیز دی، فلاں تاریخ دی، قرآن کہہ رہے، وہ کہہ رہے، تو کہتے نہیں قربانی، وہ زکوٰۃ فلاں جا کیسے، فلاں وقت بھی تو نبیوں نے یوں کہا. انا للہ و انا الیہ. ان کے شریعت الگ ہے، یہ شریعت الگ ہے. یہاں حکم کس ٹائم ملا؟ اس ٹائم سے فرض ہوا. آپ ہی عجیب ہے. تو تأمرک، تمہیں حکم دیتے ہیں ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں، ان کی بندگی چھوڑ دیں. اور نفعل فی اموال ما نشاء، یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں. ہمارا مال ہے، جس طرح ہم کریں، زیادہ دیں کم لیں، زیادہ لیں تول لیں کم کریں. وہ کیا کون سی تحریک تھی عورتوں کی؟ اپنا جسم میرا جسم میری مرضی. تیری مرضی پتہ چل جائے گا، تیری مرضی. ہاں تیرا جسم کہاں سے آگا؟ ہاں ایک ناخن بھی ضائع کرو گے تو یاد رکھنا، تو مرد یا عورت ہے، تو سمجھتی ہے یا سمجھتا ہے میرا جسم میرا جسم نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. میرا جسم میری مرضی. تو کافر ہے کیا؟ کافر ہے تو پھر کہنا. مسلمان ایسے کلمات نہیں کہتے. سب کچھ اللہ کا ہے. پوچھے گا، ورنہ ہمارا ہوتا تو کسی کے بارے میں قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوری عمر کے بارے میں، مال کمانے کے بارے میں، مال خرچ کرنے کے بارے میں. پھر اس لیے تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے نا. یہ تھوڑی کہ میری آنکھیں میں فلمیں دیکھو، میں گانے کان ہے میرے گانے سنو، میری زبان میں گالیاں دوں. پھر پرسان حال کیوں؟ سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ نے اتنی اجازت دی کہ میری بندگی میں اس کو صرف کرو، اس کے بدلے پھر جو نعمتیں دوں گا وہ پھر ہمیشہ رہے گی. یہ نعمت صرف دیکھ لی، بس ایک ماڈل ہے، بس دیکھ لینا. اللہ اکبر. یہ آنکھیں دی ہے نا کتنی پیاری ہیں. انسان سب کہتے ہیں ایسے آنکھیں پھر دوں گا، ان پر کبھی ایسے وقت نہیں آگا کہ نظر کمزور ہو گئی. ایسے دان، اللہ اکبر، ایسی زبان، ایسے دماغ، ایسے کان، ایسا جسم. اللہ اس کی تیاری میں دنیا میں اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے. انک لانت الحلیم الرشید، تم بڑے عقل مند، نیک چلن، بڑے ہوشیار ہو. اب دیکھیں اس کلمے کو دیکھیں، معلوم ہوا کہ نبی کی توہین کی نیت سے تعریف کے الفاظ بولنا بھی کفر ہے. انما الاعمال بالنیات، نبی کے بظاہر ایسے کلمات کہے کہ وہ اچھے تھے، لیکن نیت ان کی گستاخانہ تھی. تو یہ بھی کفر ہے. کیا ہے؟ الفاظ بھی صاف اور نیت بھی صاف، دونوں میں گڑبڑ ہوگی تو گرفتاری ہو جائے گی. کیونکہ یہ تعریف نہیں بلکہ مذاق اور دل لگی. خیال رہے کہ نعمت کو اور نعمت خوان، نعت کو نعت گو اور نعت خواں، نعت میں اپنی اپنی نیت درست کرے. نیت خراب ہے تو معاملہ بھی خراب ہے. آ گیا نعت خوان. ہم الحمدللہ نعت پڑھنے والے ہیں، لیکن نعت خوانوں سے پتہ نہیں شکایتیں مسلسل رہتی ہے. میں نے کئی نعت خوان کو، میں نے جب پڑھتے وقت سے نا اس پر توجہ، استاذوں کی توجہ دیکھی کہ تو نعت خوان آواز اللہ نے اچھی دی، ذرا اچھا پڑھ لے. لیکن اس نے بولا کہ میں تو اللہ کی پناہ ایک مثال دے رہا تھا، لیکن ایسا نہ کہیں گرفتار ہو جاؤں. لیکن اس نے بولا میں جیسا ہوں ویسا رہوں گا، پڑھنا تو میں نے ہے ہی نہیں بھائی.
بس ہم نے بڑی کوشش کی کوئی نعت خوان نمازی بنے، اس نے بولا میں نے نہیں بننا بھائی، پروگرام میں آنا ہے تو بس صرف آخری ٹائم میں آؤں گا، ایک نعت پڑھوں گا پھر بولوں گا دوسری جگہ جانا ہے۔ یہ ان کا ایک عجیب سا وتیرہ، ایک عجیب سا، بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں نا، میں نے بولا تو ان کا طریقہ بھی تو غلط ہے نا، کبھی دیکھے نعت خوانوں کو درس سنتے ہوئے؟ میں نے اپنے کلاسوں میں بھی کبھی اچھے نعت خوان کے بھئی اچھا نعت خوان ہے پڑھنے والا بھی ہے، نہیں بھائی، چھکا لگ گیا اور چھکا، ان کو یہ لفظ یاد ہوتے ہیں چھکا، انا للہ و انا الیہ۔ وہاں گیا تو میں نے محفل کو یوں اٹھا لیا اور پھر یوں کر دیا اور صحیح چھکا لگ گیا، انا للہ و انا الیہ۔ کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اچھی آواز دی، حضور کی تعریف کی، اور تیری نیت اتنی میں تو کہتے ہیں کہ نیت درست کر لے، ہاں نیت پیسے کمانی کے، نہ شیخ القرآن کو فائدہ ملے گا، نہ شیخ الحدیث کو، نہ ملا جی کو، نہ مقرر کو، نہ نعت خوان کو، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ قال یا قوم، شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ارائیتم ذرا بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، ہاں اگر میں اپنے رب کے طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، کیا مقصد روشن دلیل سے مراد نبوت اور وحی ہے؟ اگر فرمانا قوم کی حالت کی بنا پر ہے، ورنہ آپ کی نبوت اور وحی ایسے حق الیقین تھی کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں، روز روشن کی طرح تھی۔ یہ قوم کے اعتبار سے، کہ آپ بھی تو یہ سوچ سکتے نہیں، یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اگر صحیح ہو تو کیا کرو گے؟ بالفرض ایسا ہو تو قوم کے اعتبار سے، ورنہ ان کے اعتبار سے نہیں، وہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ کریم نے مجھے اپنے پاس سے اچھا رزق حسن عطا کیا، روحانی روزی یعنی ہدایت، نبوت اور وحی جس سے دائمی زندگی وابستہ ہے، یا جسمانی حلال روزی جس میں حرام کا شائبہ بھی نہ ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت بڑے مالدار تھے، جائیداد جانور وغیرہ بہت تھے، انہوں نے کہا یہ اللہ کا عطا ہے، مسلمان کے ہاتھ میں ہاں دولت ہو بڑے اچھا ہے، لیکن ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو۔ کشتی جب تک پانی میں ہو، کشتی پانی میں ہو تو تیرتی رہتی، لیکن جب پانی کشتی میں ہو تو ڈوب جاتی ہے۔ کیا بات ہے، مال ہاتھ میں خرچ کرو، لیکن جب دل میں آ جائے تو بس کہ تو میری لیلا، میں تیرا مجنون، میں تیرا دیوانہ، وہی بات پھر آ گئی، میں تیرا دیوانہ۔ کوئی یہ نہیں کہتا میں تیرا پاگل، اپنے اردو سے وفا کرو یار، تم فارسی بنے رہے ہو، کسی سے سنا کہ میں تیرا پاگل؟ ہاں یہ لفظ بڑا لوٹا، میں تیرا دیوانہ، وہ سمجھتے کہ دیوانہ کچھ اور ہے، فارسی تو اکثر آتی نہیں، کہتا یہ کچھ اور ہے نہ پئی مجنون اندھی، میں تیرا دیوانہ۔ استغفر اللہ۔ وما اريد ان اخالفكم، اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں ہاں میں ان کی مخالفت کروں۔ میں عملی میدان میں بھی، اعتقادی میدان میں آپ سے آگے ہوں۔ معلوم ہے کہ حضرات انبیاء گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ گناہ کرانا یا نفس امارہ کا کام ہے یا شیطان کا۔ انبیاء کرام کا نفس امارہ نہیں ہوتا، رب فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سورہ یوسف سورہ نمبر 14، سورت نمبر 12 اور آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک نفس لامارۃ بالسوء، بہت زیادہ برائی کا حکم دیتے سوائے ان کے جس پر اللہ کا رحم، وہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اور شیطان ان پر مسلط نہیں۔ رب فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی جو میرے بندے، سبحان الذی اسری بعبدہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جس کو اللہ اپنا بندہ کہہ دے، وہ یہ نہیں کہ بندہ کہہ دے میں اللہ کا بندہ ہوں، ہاں لوگ کہہ دے یہ دیوانہ ہے تو مزہ آ جائے، یہ خود کہہ دے میں دیوانہ ہوں، پھر وہ اردو والا ہوگا، چلو اس کا الگ معنی کرتے ہیں۔
ہاں کہ اردو والوں کو غلط معنی پہ لیں گے اور فارسی والے یعنی صحیح سچا ہوگا. ہاں سمجھ گئے مبین؟ سمجھ گئے؟ یہ آپس کی بات ہوگی نا کہ یہ اردو والا یا فارسی والا ہے، یعنی سچا ہوگا کہ بھئی یہ واقعی ہے ایسے. ہاں تو بولے یہ فارسی والا ہے، جو برا لگتا ہے اردو والا ہے. اس آیت میں بتایا گیا کہ میں ممنوع کام کرنا تو کیا، ہاں میں اس کا ارادہ تک نہیں کرتا. جب انبیاء کرام ارادہ گناہ سے محفوظ ہیں تو گناہ کرنا کیا مانا؟ ہاں جو انہیں گناہگار مانے وہ شیطان سے بدتر ہیں، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں خاص بندوں پر غلبہ نہ پا سکوں گا، اور یہ بد نصیب انہیں گناہگار یا گمراہ مانے تو پھر تو بیڑا ہی غرق ہے. انبیاء تمام کے تمام معصومین ہیں. ان اريد الا الاصلاح، میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، تم سنور جاؤ، بس اللہ کی رحمتوں کے قابل بن جاؤ. مستطعتم، جہاں تک مجھ سے بنتا ہے، جو میں طاقت رکھتا ہوں، میں تمہیں سنوارنا چاہتا ہوں. وما توفیق الا باللہ، اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے. علیہ توکل، تو اس ذات پر میں نے بھروسہ کیا. وعلیہ انیب، اور اسی کے طرف رجوع کرتا ہوں، اسی کے طرف منیب. انیب متکلم کا صیغہ ہے، منیب اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس میں فاعل و متکلم میں فرق ہوتا ہے. میں رجوع کرنے والا انیب، منیب اس میں رجوع کرنے والا منیب. اللہ منیب، ابراہیم خلیل اللہ کی صفت پہ پیچھے گزر گئی نا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ آ گیا تھا منیب. اواہ، بڑا آہ اور زاری کرنے والا نرم دل تھا. منیب تھا، منیب تو اس میں فاعل ہے، رجوع کرنے والا تھا. اور یہاں متکلم کا سی انیب، میں رجوع کرنے والا ہوں، تو یہ بھی منیب ہوا. کیا ہوا؟ انبیاء سب منیب ہوتے ہیں، منیب الرحمن ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ کے اس کلام شریف میں اس جانب اشارہ ہے کہ کوئی شخص بغیر رب تعالیٰ کی دستگیری کے محض اپنے عقل سے ہدایت نہیں پا سکتا. یعنی میرا ہاتھ رب کے ہاتھ میں ہے، تم کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو تاکہ رحمت الہی تمہاری دستگیری کرے. معلوم ہوا کہ رب سے براہ راست تعلق صرف پیغمبر کا ہوتا ہے، ان کے ذریعے دوسرے لوگ اللہ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ وہ غیب ہے، اور غیب کا علم جو ہے وہ اللہ کے طرف سے انبیاء پر، پھر انبیاء کے وسیلے سے جو ہے پھر آگے وہ پھیلتا رہتا ہے کہ مومنین بھی یؤمنون بالغیب ہو جاتے ہیں، لیکن وسیلہ رسول اللہ. پیارے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرما. حاضرین اور یا اللہ سامعین سب کو اجر عظیم عطا فرما. ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ رواں دواں ہے. آج ہم سورہ عنکبوت کے 25 آیتیں اور سورہ روم کی 60 آیتیں اور سورہ لقمان کی 30 اور سورہ سجدہ کی 34 اور سورہ احزاب کی 33 آیتیں، ٹوٹل 19 رکوع اور تقریباً 170 یا اس قسم کے آیتیں پڑھی. کریم اللہ قبول فرما. اس کا خلاصہ جو لقمان حکیم کی اچھی اچھی باتیں سنی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی باتیں سنی. کریم اللہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ اچھا عقیدہ رکھنے والے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو اعمال صالحہ میں اللہ فاستبقوا الخیرات والے ہیں، نیکوکار ہیں، انہیں مزید نیکیاں کرنے والے، گناہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.